السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد عزیزان من، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا وہ یہ کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ سوشل میڈیا کا جو فتنہ ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ بہہ جاتے ہیں اور اپنا دین، اپنا اخلاقیات، اپنے تمام کچھ ضائع کر دیتے، اپنے ایمان کو ضائع کر دیتے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کا فیس بک پیج ہے یا آپ کا فیس بک آئی ڈی ہے یا آپ کا واٹس اپ اسٹیٹس ہے یا آپ کے واٹس اپ گروپ ہیں یا اور دیگر انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، تو اس میں آپ وہ چیزیں شیئر کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ، آپ کے لیے خیر کا باعث بنے، نیکی کا کام ہو، ثواب کا کام ہو۔ یہ نہیں کہ آپ ایک گانا وہاں سے کسی نے بھیجا، آگے سے آیا فیس بک پر، آپ نے سنا اور آپ نے اپنی آئی ڈی سے شیئر کر دیا، آپ نے خود سنا، گناہ میں شریک ہو گئے، گناہ حکم مل گیا۔ اب آپ نے آگے اپنی آئی ڈی سے شیئر کر دیا، آپ کے جتنے فرینڈس ہیں، جو سنے گا، آپ گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ کوئی غلط کاری ہے، کوئی غلط بیانی ہے، کوئی غلط چیز ہے، کوئی غلط افواہ ہے، کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس کو جو ہے ایسے آگے شیئر نہیں کر۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی سمجھ میں یہ چیز آ رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے، صحیح ہے، تو پھر آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اچھی بات ہو، لوگ اس سے استفادہ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے ظلم اور زیادتی کی اور دیگر اور اس کے مطلب اس کے بارے میں خاموش رہیں۔ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کہیں ہمارا کیا، یا کوئی اور چیز دیگر اس طرح کی کوئی، اس میں تو آپ خاموشی اختیار کریں۔ باقی کوئی سیاسی بات ہو تو آج کل جو پاکستان میں سیاست ہے، وہ سیاست بس اللہ ہی اس سیاست پر رحم کرے۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جس کو دیکھو ہر تیسرا بندہ شکایت کر رہا ہے حکمرانوں کا۔ دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کہ حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات آسان کرے۔ عزیزان من، ہمیں تو شریعت نے، دین اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کریں، اگرچہ وہ برے ہیں، ہمیں دعا کرنے کا حکم ہے، اور جو ہم دعا کریں گے اس میں وہ ہمارے لیے وہ بہتری ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ پتہ لگ جائے یا مجھے یہ بتا دیا جائے کہ میری ایک دعا صرف قبول ہوگی تو وہ دعا میں حکمران کے حق میں کروں۔ اب مجھے اس بات سے اندازہ کیجیے، دیکھیے ذرا، آج کل ہر ایرا غیرہ حکمرانوں کو گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، یہ وہ فلاں اس طرح کے۔ عزیزان من، ہم اپنے اعمال ضائع کریں اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنے کردار کشی کر رہے ہیں، ہم اپنے اخلاقیات کی پستی کی طرف جا رہے ہیں، اپنی اخلاقیات میں گر رہے ہیں۔ ہر دوسرے کو کسی کی ویڈیو دیکھ کر، کسی کا کوئی بیان دیکھ کر، اس کو مذاقاً، اس کو تضحیک بنا کر، اس کو گالیاں دے کر، اس کو برا بھلا کہہ کر، اس سے آپ کی تربیت واضح ہو رہی ہے کہ آپ کی تربیت کس طرح کی گئی، آپ کا اخلاق کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ تو آپ جب سوشل میڈیا کا دور ہے تو آپ اچھے بن کر لوگوں کو دکھائیں، خوبصورت مثبت انداز، مثبت پہلو نکال کر، ایک چیز سے مثبت پہلو نکال کر آپ پیش کریں لوگوں کو، تاکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو، لوگوں کو بھی فائدہ ہو، آپ کار خیر میں جو ہے وہ دلیل بنے لوگوں کے لیے، کار ثواب میں، کار خیر کے لیے لوگوں کے لیے راہبر بنے۔ آپ برائی آگے پھیلا رہے ہیں، برائی کو آگے منتقل کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے اگر آپ رخصت ہو گئے، جب تک وہ چلتا رہے گا، وہ گانا، وہ ویڈیو، وہ کچھ غلط بیانی، وہ کچھ بھی چلتا رہا، کسی نے اگر عمل کر دیا تو آپ کے لیے تو بربادی ہے۔ تو عزیزان من، جو چیز آپ کے پاس آئے آپ اس کو جو ہے احسن انداز سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بندے کی اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کس طرح کا بندہ ہے تو اس کی آئی ڈی دیکھو، فیس بک آئی ڈی دیکھو، فیس بک پیج دیکھو، اس کا واٹس اپ اسٹیٹس اس کا دیکھو کہ کس طرح کا بندہ ہے، مذہبی آدمی ہے یا دنیا دار آدمی ہے، سیاسی آدمی ہے، تو وہ آپ کو ساری چیزیں آپ پر عیاں ہو جائیں گی۔
تو میرے عزیزان من معذرت کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا، سب سے پہلے تو یہ بیان یہ میرے لیے ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے ہے، ناظرین کے لیے، کہ جو چیز آپ کے پاس آئے ڈائریکٹ آپ نے جو ہے نا اس کو آگے شیئر کر لیا بلا سمجھے بلا۔ اللہ تعالیٰ تو ایک پیارے پیغمبر کو ایک صحابی کے بارے میں، ایک ساتھی کے بارے میں، نبی کے دور کی بات ہے، ایک ساتھی کے بارے میں کہتے ہیں، وہ آیت کا سبب نزول ہے، اور اس آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ میں کے پاس کوئی فاسق بات لے کر آ جائے، کسی قوم کا کوئی خبر لے کر آ جائے، تو آپ اس کی تصدیق کیے بغیر اس پر عمل کرنا نا، آپ اس کی تصدیق کرنا۔ تو آج کل تفرقہ بازی ہے، ہر کوئی سیاسی تفرقہ بازی بھی ہمارے ہاں چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو خالی ہم نے رکھا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا پر پورے دن ہم گھومتے پھر رہے ہیں، مسائل پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو عزیزان من، کار خیر کا باعث بنیں، اجر ثواب کا باعث بنیں، دوسروں کے لیے صحیح معنوں میں جو ہے اخلاق پیش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، اس کی سیرت کو پڑھیں، اس کا اخلاق کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا۔ اس طرح کا اخلاق اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ آپ کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ قرآن میں فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، آپ اس کی زندگی کو اپنا کر اپنی زندگی اس طرح بسر کرو جیسے پیارے پیغمبر نے بسر کی، جیسے آپ کا اخلاق تھا، آپ کا رویہ تھا، آپ کا کردار تھا، اس طرح ہمیں ہونے چاہیے۔ عزیزان من، تو سوشل میڈیا کا جو فتنہ ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو آپ خیر کا باعث بھی نہیں بنا سکتے ہیں، اپنے لیے اجر ثواب کا باعث بھی بنا سکتے ہیں۔ علماء کو سنیے، مولویوں کو سنیے، عالموں کو سنیے، اور دینی بیانات سنیے، اس سے آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں، حدیث سیکھ سکتے ہیں، اس سے بہت ساری چیزیں آپ دین سیکھیں ان سے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی اچھی خبر، کوئی اچھا پروگرام، کوئی اچھا لیکچر، کوئی اچھی درس آ جائے تو آپ اس کو خود بھی سنیں، اپنے عزیز و اقارب پر میں بھی اس کو سنائیں، اور اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھی اس کو شیئر کریں، اور فیس بک پر بھی اس کو شیئر کریں، اور باقی جتنے بھی آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان میں بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں اس کو، تاکہ وہ آپ کے لیے بھی اجر ثواب اور لوگوں کے لیے بھی اجر ثواب کا باعث بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔